بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر اعتبار سے رہنمائی کرتا ہے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اب اس پر دوسرے مسلمانوں کے کچھ حقوق ہیں اور اس کے دوسروں پر کچھ حقوق ہیں۔ اس میں سے ایک حق نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ پڑھنا مسلمان میت کا حق ہے کہ زندہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس چیز کو برا محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، ان کے بے ادب اور گستاخ ہونے کی وجہ سے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تو دوسرے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس نے نماز جنازہ نہ پڑھ کر یہ توہین کی ہے۔ آئیے، نماز جنازہ مسلمان کا حق ہے اور فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ فرمایا اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھو اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہونا۔ یہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، اس نے دین اسلام کی مخالفت کی، اور واقعہ افک جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا گیا تو اس میں بھی یہ شامل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ مولا اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ فرمایا اس لیے کہ یہ منافق بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا بغض ہے، اس کی وجہ سے یہ کافر ہیں، منافق ہیں۔ چاہے نمازیں پڑھیں، یہ کلمہ پڑھیں، اسلام کے ارکان پر عمل کریں، لیکن اللہ فرما رہا ہے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ تو پتہ چلا جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، نماز جنازہ مسلمان کا حق ہے، لیکن ایسے بے ادب گستاخ کی نماز جنازہ پڑھنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ آئیے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا حکم ہے؟ ان کی نماز جنازہ میں بھی کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا لیصلی علیہ، تاکہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ فلم یصلی علیہ، حضور نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ جب اس کا جنازہ لے گئے، اس کی چارپائی کو اٹھا لیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آج سے قبل تو آپ نے کبھی کسی کی نماز جنازہ کا انکار نہیں کیا پڑھانے سے، اس بندے کی نماز جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھائی؟ تو سرکار نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ۔ فرمایا یہ بندہ میرے پیارے
عثمان غنی کا دشمن تھا، ان سے عداوت رکھتا تھا، فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مغضوب ہے، لہذا عثمان غنی سے دشمنی رکھنے والے کی میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اس سے پتا چلا جو سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کرتا ہو، عداوت رکھتا ہو، ان کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمان کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین کا بے ادب ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میرا اس کو اعلان جنگ ہے۔ لہذا جو ولی کا دشمن ہے، جو صحابی کا دشمن ہے، جو اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، بے ادب اور گستاخ اور انبیاء کرام کا بے ادب ہے، ایسے گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ و اہل بیت کی نماز جنازہ مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، مسند بزار میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ پر تبرہ بازی کریں گے، فرمایا اگر بیمار ہو جائے تو ان کی بیمار پرسی نہ کرو، اگر مر جائے تو ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرو، ان کے ساتھ نکاح والا معاملہ، ان کے ساتھ کھانے پینے کا معاملات کرنا، فرمایا یہ میرے غلاموں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا آج لوگوں کا آئمہ کو مجبور کرنا کہ فلاں چودھری نے کہہ دیا ہے کہ جنازہ ضرور پڑھایا جائے، ہمارے ووٹوں کا مسئلہ ہے، دین کی اولی حیثیت ہے، اگر دین اجازت دیتا ہے تو نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، شرکت کی جائے گی، اگر وہ بے ادب اور گستاخ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا، پڑھنا اور پڑھانا قطعی طور پر جائز نہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ، آل بیت اور اولیاء کی محبت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر۔